وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا مقام و مرتبہ، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنائیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر ایک شکایت کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا جو باپ ہے میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میرا باپ مجھ سے روپے لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا، قرض لیتا ہے واپس نہیں لوٹاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ائتی بِأَبِیکَ عِندِی، جاؤ اپنے باپ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، اور اسے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگائی ہے۔ اب باپ وہاں سے چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ راستے میں اس کے ذہن میں کچھ اشعار آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے چند اشعار اس نے ذہن میں سوچے۔ اب اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی ایک بزرگ آدمی آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان سے کہیے گا کہ آپ نے جو اشعار دل میں کہے ہیں وہ مجھے سنائیں۔ اسی دوران وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بولنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے راستے میں جو اشعار کہے ہیں نا دل میں، وہ مجھے سنائیں۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے وہ اشعار دل میں ابھی کہے ہیں، میرے کانوں تک نہیں پہنچے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ بتا دیا۔ اب وہ بزرگ آدمی جو ہیں وہ اشعار سناتے ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، کیا میرے بیٹے، میں نے بچپن میں تجھے پالا پوسا، محنت مزدوری کر کے ایک ایک لقمہ تیرے منہ میں ڈالا، جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا نا رات کو، میں ساری رات سو نہیں پاتا تھا، بے قراری کے عالم میں کبھی ادھر ٹہلتا تھا کبھی ادھر ٹہلتا تھا، اور مجھے اس وقت تک چین نہیں ملتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا جب تک تو صحت مند نہیں ہو جاتا تھا۔ اب تو میری وجہ سے اتنا پریشان ہے، میں تو چند دن کا مہمان ہوں اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمانے کے قابل نہیں رہا، اب میری جس طرح میں نے بچپن میں تیری ضروریات پوری کی تھی، آج تیرا یہ حق بنتا تھا کہ تو میری ضروریات پوری کرتا، اور تو نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت لگا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اٹھتے ہیں اور اس بیٹے کے گریبان کو پکڑ کر کہتے ہیں انتا و مالک لابیک، اور تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ انسان ذرا غور کرے، سمجھے، کبھی جب خود باپ بنتا ہے، خود جب باپ بنتا ہے تو اپنی بیٹوں کی ضروریات، اپنی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اسی طرح اس کے ماں باپ نے بھی اس کو پالنے کے لیے، اس کی جو ہے نا وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوتی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بچپن میں والدین نے اس کی ذمہ داریاں پوری کی، اس کے حقوق کا خیال رکھا، اب یہ بھی اپنے والدین کی ذمہ داریاں پوری کرے، ان کا خیال رکھے۔ سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا، والدین کی خدمت کا، والدین کی اطاعت کا، اور پورے سعودی عرب کے اندر میڈیا کی توجہ بنا رہا۔ سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے بریدہ، وہاں سے 90 کلومیٹر دور ایک بستی میں ایک حیضان نامی بوڑھا آدمی رہتا تھا، جس کی والدہ زندہ تھی، اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، 90 سال، اور اس کی ماں کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ، لیکن ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، ماں کا بڑا اطاعت گزار۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو شہر میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کا بھائی گاؤں اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے ماں کی بڑی خدمت کر لی ہے، اب ماں میرے حوالے کرو، میں ماں کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں جیسے پہلے ماں کی خدمت کرتا رہا ہوں اب بھی میں ہی خدمت کروں گا، تیرے حوالے ماں نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہا نہیں، اب میری ذمہ داری ہے، اب میں جو ہے اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے، دونوں بضد ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں ماں کی خدمت کروں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں ماں کی خدمت کروں گا۔ معاملہ گاؤں کی پنچایت میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ دونوں بھائی، دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے۔ پنچایت میں دونوں کو بلایا گیا، دونوں کی بات سنی گئی، پنچایت بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی، دونوں بضد تھے کہ میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے، وہ کہتا تھا میں نے ماں کی خدمت کرنی۔ بالآخر چھوٹا بھائی جو تھا نا، یہ معاملہ عدالت میں لے کر چلا گیا۔ بھائی کے پاس کافی عرصہ تک ماں رہی ہے، اب میری ذمہ داری ہے، اب میں ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس سے ماں لے کر مجھے دی جائے۔ عدالت دونوں بھائیوں کو بلاتی ہے۔ اب یہ معاملہ پورے میڈیا کی کوریج ہو رہی ہے کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے۔ دونوں بھائیوں کو عدالت اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں فیصلہ کرو۔ دونوں پھر بضد ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں نے ماں کو لے کر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے ماں کو لے کر جانا ہے۔ عدالت کہتی ہے چلو اگلی تاریخ پر اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنا، ماں سے فیصلہ کروائیں گی کہ وہ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ماں کو بلایا گیا اور ماں کتنی دبلی پتلی، 20 کلو اس کا وزن، ویل چیئر پر ماں کو لایا گیا۔ جج کہتا ہے اماں جان یہ آپ کے بیٹے لڑ رہے ہیں کہ میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے، وہ کہتا ہے میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے، آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، میرے دونوں خدمت گزار، دونوں اطاعت گزار، میں فیصلہ نہیں کر پاتی، یہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کیا کروں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی، آپ فیصلہ کریں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ اب جج جو ہے یہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے نا، اس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ ماں کی اس طرح خدمت نہیں کر سکے گا جس طرح کہ چھوٹا بیٹا کر سکے گا، لہٰذا میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب ماں بڑے بیٹے کی بجائے چھوٹے کے پاس رہے گی۔
اور جیسے ہی جج نے یہ فیصلہ سنایا وہ بوڑھا آدمی حیضان اونچی اونچی آواز میں سسکیاں لے لے کر رونے لگا، کاش میں بوڑھا نہ ہوتا، آج میری ماں میرے پاس ہی رہتی۔ کاش ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہو۔ ایسے لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، مگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں بھی اب اولڈ ہوم بن چکے ہیں، اور لوگ اپنے ماؤں کو، اپنے باپوں کو، ماں باپ کو ان اولڈ ہوم میں جو ہے وہ داخل کروا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 94 سال عمر پائی، 94 سال، اور مدینہ میں جو آخری صحابی فوت ہوئے یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی حق ادا کر دیا۔ ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کے لیے جا رہے تھے نا، تو اپنے بیٹے حضرت جابر سے کہتے ہیں، بیٹا تو جانتا ہے کہ میری 9 بیٹیاں ہیں، 9، یعنی تیری 9 بہنیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں احد کے میدان میں شہید ہو جاؤں گا، اب ان 9 بہنوں کی ذمہ داری میں تجھ پر ڈال رہا ہوں، میرا قرض بھی اتارنا ہے اور اپنی ان 9 بہنوں کی کفالت بھی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس نوجوان نے واقعتاً اپنے والد کی وصیت پر عمل کیا اور اپنی 9 بہنوں کی کفالت کی۔ نوجوان ہیں، شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، جابر کس سے شادی کی ہے؟ اس نے کہا فلاں جو ہے وہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو جوان تھا، کسی کنواری سے شادی کرتا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میری 9 بہنیں ہیں اور ابا جان نے وصیت کی تھی کہ ان کی جو ہے نا وہ کفالت کرنی ہے، اگر میں کسی کنواری سے شادی کرتا تو میری بہنوں اور میری بیوی کا آپس میں وہ آزمائش ایک دوسرے کے لیے بن جاتی، اس لیے میں نے بوڑھی عورت سے شادی کی تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکے، کفالت کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصبتا، اے جابر تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑا اعلیٰ کام کیا ہے۔ یہ ہیں صحابہ، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، کس لیے؟ اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے نا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبوک میں تھے، واپس آ رہے تھے، اور ان کا اونٹ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جابر کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی اونٹ بڑا تھک چکا ہے، اب یہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، لگتا ہے مجھے مدینہ میں جا کر اس کو بیچنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اونٹ پر پیچھے سے کچوکا لگاتے ہیں، جب آپ کا ہاتھ اس اونٹ کو لگتا ہے تو وہ تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جابر کیا یہ اونٹ بیچے گا مجھے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ خرید لے۔ دونوں سودا کر لیتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ جا کر میں یہ اونٹ آپ کو دے دوں گا، رقم لے لوں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب مدینہ پہنچتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، آپ تشریف فرما ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اونٹ لے کر، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امانت ہے، آپ اپنا اونٹ لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ رکھ لیتے ہیں اور اس کی چاندی جو اس سے
سے معاملہ طے ہوا تھا اس کو چاندی دے دیتے ہیں، وہ اونٹ کی رقم لے کر چاندی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، آپ پیچھے سے آواز دیتے ہیں جابر میرے پاس آؤ، وہ واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اونٹ بھی لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ یہ ہے غریب لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ، والدین کی خدمت کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ اجر عطا کیا اور اس کی عزت نفس بھی مجروح ہونے نہیں دی۔ اس طرح اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے کی ایسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام تو ایسے لوگ تھے کہ والدین نے کہا نا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک بیوی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وہ بیوی پسند نہیں تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عبداللہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ابا جان کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا طلاق دے دو۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ معقول عذر کی بنا پر اگر والدین تقاضا کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی جو ہے یہ جو ہے نا وہ خدمت گزار نہیں ہے، بد اخلاق ہے، تو والدین کی اس معاملے میں اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں اور بھی روایات ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہوتے، ان کی بیوی گھر میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ وہ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی تنگ دستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئیں انہیں کہنا، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام واپس گھر آتے ہیں، آتے ہی کہتے ہیں کہ مجھے آج کسی مہمان کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ آج کوئی گھر میں کوئی مہمان آیا تھا۔ کہتے ہیں ہاں ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا جی وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے ابا جان تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، جاؤ تم اپنے میکے چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو اذیت دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، الا انبئکم باکبر الکبائر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا، صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیے وہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ نے الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، والدین کو اذیت دینا، والدین کو تکلیف دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے،
صحابہ کہنے لگے ایسا بھی کوئی بدبخت شخص ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یہ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا خود سبب بنا ہے۔ گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، کسی کے ماں باپ پر لعنت بھیجے گا، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، اس کو ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجے گا۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ثلاثۃ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، قیامت کے روز اللہ 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ قیامت والے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ العاق لوالدیہ، پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، والدین کو اذیت دینے والا، یہ وہ شخص ہے جس سے قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، اور والمنان عطاءہ، اور تیسرے نمبر پر احسان جتلانے والا۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت والے دن جو ہے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور 3 آدمی ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کو اذیت دینے والا، ان کو ستانے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدیوس، اور دیوس جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہو، ایسا شخص جو ہے یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بناتی ہے اور ان کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو والدین کو ستاتا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو ان کو اذیت دیتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا، من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ما لم یعق والدیہ۔ ابن حبان، ابن خزیمہ الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی موت اسی پر آئے گی، یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ آپ نے ایک شرط لگائی ہے، ما لم یعق والدیہ، بشرطے کہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو، ان سے بدسلوکی نہ کی ہو۔ یعنی اگر اس نے نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور شرک نہ کرنے والا، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، اگر وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ نے والدین کو زندہ رکھا ہے، آپ نے کو موقع دیا ہے ان کی خدمت کرنے کا، تو والدین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کریں، اپنے لیے یہ اعزاز سمجھیں۔ والدین کی خدمت کرنے والا یقیناً جنت میں جائے گا، اور ان کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اور جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں،
اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، ان کی خدمت نہیں میں کر سکا جس طرح مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی، اب ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ہر نماز کے میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے رشتہ دار زندہ ہے، والدین کے رشتہ دار، چچا زندہ ہے، تایا زندہ ہے، پھوپھی زندہ ہے، ان کی خدمت کریں اگر والدین نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کی ماں فوت ہو چکی ہے، ماں کی بہن تو ہے نا، خالہ تو ہے نا، خالہ کی خدمت کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ خالہ کی خدمت کریں، ماموں کی خدمت کریں، ان کے خیالات، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔